دعا نے بھی کشمالہ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے، جبکہ سرفراز بھی شکنجے میں آ چکا ہے۔ تو ناظرین، بالآخر جانسار ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا وہ آ ہی گئی۔ ناظرین، یہ سارا کھیل کیسے ختم ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل جانسار کی آخری ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ غزنوی نے اپنی آنکھوں سے دعا کو آخری ٹائم جب دیکھا اس کے بعد سے ہی اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کے والدین بار بار اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم دعا کو جلدی طلاق دے دو، لیکن جعفر آگے سے بہانہ بنا دیتا ہے کہ وکیل شہر میں نہیں ہے جو ان کا فیملی وکیل ہوتا ہے۔ اگلے دن ہی زوار کی برسی ہوتی ہے تو نوشیروان کی اماں سائیں اور ابا سائیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ حویلی چلو، لیکن نوشیروان صاحب جواب دے دیتا ہے کہ میں حویلی نہیں جا سکتا، وہاں پر میرا دل نہیں لگتا۔ اماں سائیں ابا سائیں کو کہتی ہیں کہ نوشیروان تو حویلی نہیں جا رہا، لیکن اس کو اس حالت میں چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اس دفعہ زوار کی برسی یہیں پر منا لیتے ہیں۔ تو ابا سائیں کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، حویلی میں بھی قرآن خوانی ہو جائے گی اور یہاں پر بھی قرآن خوانی ہو جائے گی اور یہاں پر اس کے سالے ثواب کے لیے قرآن خوانی کروا دیں گے۔ اماں سائیں سارے انتظامات کشمالہ کے حوالے کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جعفر کا بھی پریشان ہوتا ہے کیونکہ کشمالہ کو اس پر شک ہو گیا ہوتا ہے۔ کشمالہ جعفر کو کہتی ہے کہ جعفر، وکیل کے نہ بلانے میں اگر تم نے جھوٹ بولا یا کچھ تمہاری وجہ سے ہوا تو دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ تو ناظرین، جعفر پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر میں وکیل والی بات کا کب تک جھوٹ بولوں گا اور کب تک معاملہ ٹالوں گا، اور وہ فوراً سے دعا کو فون کرتا ہے اور دعا کو کہتا ہے کہ بی بی سائیں، ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہے۔ سائیں نے آپ کو طلاق دینے کے لیے کہہ دیا ہے، لیکن فی الحال تو میں نے انہیں ٹال دیا ہے۔ تو ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جعفر اور دعا آپس میں ملے ہوتے ہیں، جعفر نے سب کچھ دعا کو بتا دیا ہوتا ہے اور جعفر دعا کے کہنے پر ہی وہ ویڈیوز اور ثبوت نوشیروان کو نہیں دکھا رہا، وہی کچھ اس سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہوا ہے۔ دعا اس کو کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ پہلے ریویو میں نے بتایا تھا کہ دعا وہ سرفراز کے فون سے لیے ہوئے کشمالہ کے میسیجز اور جعفر کی وہ ویڈیوز وہ سب کچھ بابا سائیں کو سینڈ کرنے والی ہے۔ اور ناظرین، اس ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ دعا کے وہ میسیجز سینڈ کرنے سے پہلے ہی جعفر اپنا کھیل دکھا دیتا ہے۔ جعفر دونوں طرف سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف جعفر سرفراز کو گھر سے نکلتے ہی دبوچ لیتا ہے اور ایک نامعلوم جگہ پر چھوڑ آتا ہے، جبکہ دوسری طرف جعفر زوار کی وہ ڈائری جو کافی عرصے سے گم ہو چکی ہوتی ہے، جس میں زوار اپنے شب و روز کی باتیں لکھا کرتا تھا، وہ ڈائری جعفر کے پاس ہوتی ہے۔ وہ ڈائری دینے ابا سائیں کو 2 دفعہ آتا ہے، لیکن اس کی ملاقات ابا سائیں سے نہیں ہوتی اور وہ ڈائری ملازم کو دے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ڈائری ابا سائیں کو دینی ہے۔ وہ ڈائری جب ابا سائیں دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انہیں اپنا بیٹا زوار یاد آ جاتا ہے جس سے ان کو پچھلے کافی سال ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ ڈائری کھولتے ہیں اور اس کا ورق الٹتے ہیں، وہ گویا وہ زوار کی زندگی کے ورق پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ڈائری پڑھنے سے ابا سائیں کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ جو کشمالہ کو معصوم سمجھ رہے تھے۔ یہ ڈائری پڑھنے کے بعد کشمالہ کا نقاب اتر جاتا ہے کیونکہ ڈائری میں زوار نے کشمالہ کے آئے دن کے ہونے والے لڑائی جھگڑے سب کچھ درج کیا تھا، حتیٰ کہ زوار نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کشمالہ اسے دل سے پسند نہیں کرتی، بلکہ اس کی نظر میرے بھائی نوشیروان پہ ہے۔ یہ سب سن کے ابا سائیں کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنی درد تکلیف جھیل رہا تھا۔ زوار نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کشمالہ کا بس چلے تو وہ مجھے اس دنیا میں ہی نہ رہنے دے، وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے، لیکن ناظرین کرتی تو وہ اتنی نفرت تھی لیکن دونوں کے 2 بچے بھی تھے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو دکھایا جائے گا کہ ابا سائیں وہ ڈائری پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ان کے فون پہ میسیجز آتے ہیں۔ وہ اپنا فون اٹھاتے ہیں تو دوبارہ ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ میسیجز دعا کے ہوتے ہیں اور اس میں کشمالہ کا وائس نوٹ بھی ہوتا ہے اور ویڈیوز بھی ہوتی ہیں۔ اب ان ثبوتوں کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناظرین، ابا سائیں کی آنکھوں میں پڑا ہوا پردہ آخر ہٹ ہی جاتا ہے اور اب ابا سائیں دعا کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل زوار کی برسی ہے اور تمہیں یہاں آنا ہوگا۔ دعا کہتی ہے کہ نوشیروان مجھ سے کہے گا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو۔ تو ابا سائیں کہتے ہیں کہ اسے میں سنبھال لوں گا، یہاں پر تم آؤ، سب باتیں ہوں گی۔ تو ناظرین، دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ فضا جس اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہے، اسکول کا پرنسپل فضا کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے۔ وہ پرنسپل کافی میچور ایج کا ہوتا ہے، اس کے 2 بچے ہوتے اور اس کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ فضا کو پرپوز کرتا ہے، فضا بھی جانتی ہوتی ہے کہ وہ کافی اچھی انسان ہے۔ تو ناظرین، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ فضا اس ٹیچر سے شادی کر لے گی، جبکہ دوسری طرف سنبل جو اپنے گھر سے لٹ کر آئی ہوتی ہے، خضر اس کو منانے آتا ہے لیکن سرفراز کی بدتمیزی کی وجہ سے وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبح سے وہ
خضر کو فون کرتی رہتی ہے لیکن وہ اس کا فون اٹینڈ نہیں کرتا۔ تو ناظرین آپ کو دکھایا جائے گا کہ سنبل کو یہاں پر کافی زیادہ عقل آ جائے گی اور وہ خود ہی اپنے گھر لوٹ جائے گی۔ خضر جب اس کا فون اٹھائے گا تو وہ اس سے معافی مانگے گی اور اس کو بولے گی کہ آج کے بعد تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تو ناظرین خضر بھی آخر اس کو معاف کر دے گا کیونکہ یہ اتنی بڑی کوتاہی بھی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ناظرین حویلی میں زوار کی برسی ہوتی ہے اور جیسے ہی دعا دروازے سے انٹر ہوتی ہے تو نوشیروان اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ دعا کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنے آئی تھی۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ دعا کہتی ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کے چہرے کا، آپ کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ اب بھی مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ جبکہ اماں سائیں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد ابا سائیں بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں زوار کی ڈائری ہوتی ہے۔ اماں سائیں کہتی ہے کہ یہ تو زوار کی ڈائری ہے، اس کے پاس کیسے؟ یہ تو بہت عرصے سے گمی ہوئی تھی۔ تو ابا سائیں کہتے ہیں کہ یہ گمی ہوئی نہیں تھی، یہ ڈائری میرے پاس تھی اور یہ ڈائری میں نے ساری پڑھ لی ہے۔ جیسے ہی زوار کی ڈائری پر کشمالہ کی نظر پڑتی ہے، کشمالہ کے تو رنگ ہی اڑ جاتے ہیں، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرا راز کھلنے والا ہے۔ تو ناظرین اب ہوگا یہ کہ بابا سائیں وہ ویڈیوز اور وہ ثبوت سب کے سامنے رکھیں گے، جبکہ دوسری طرف سے جعفر سرفراز کو لے کر آ جائے گا اور یہاں پر سرفراز بھی کشمالہ کے سارے راز اگل دے گا کیونکہ اس کی کافی خاطر واضح ہو چکی ہے۔ کشمالہ یہاں پر نوشیروان کی منتیں کرتی ہے، اس کے پاؤں پڑتی ہے کہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ یہاں پر یہ راز بھی کھل جاتا ہے کہ زوار کو مروانے میں بھی کشمالہ کا ہی ہاتھ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ناظرین اس ڈائری میں زوار نے بھی کوئی ثبوت چھوڑا ہو، کوئی کلو لکھا ہو۔ تو ناظرین اس طرح ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی اور کشمالہ پاگل ہو جائے گی اور سرفراز جیل میں چلا جائے گا اور فضا بھی اپنے گھر رخصت ہو کر چلی جائے گی اور سنبل اور خضر کی دوبارہ سے صلح ہو جائے گی اور ادھر نوشیروان اور دعا پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے ناظرین ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ غزنوی نے اپنی آنکھوں سے دعا کو آخری ٹائم جب دیکھا اس کے بعد سے ہی اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کے والدین بار بار اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم دعا کو جلدی طلاق دے دو، لیکن جعفر آگے سے بہانہ بنا دیتا ہے کہ وکیل شہر میں نہیں ہے جو ان کا فیملی وکیل ہوتا ہے۔ اگلے دن ہی زوار کی برسی ہوتی ہے تو نوشیروان کی اماں سائیں اور ابا سائیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ حویلی چلو، لیکن نوشیروان صاحب جواب دے دیتا ہے کہ میں حویلی نہیں جا سکتا، وہاں پر میرا دل نہیں لگتا۔ اماں سائیں ابا سائیں کو کہتی ہیں کہ نوشیروان تو حویلی نہیں جا رہا، لیکن اس کو اس حالت میں چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اس دفعہ زوار کی برسی یہیں پر منا لیتے ہیں۔ تو ابا سائیں کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، حویلی میں بھی قرآن خوانی ہو جائے گی اور یہاں پر بھی قرآن خوانی ہو جائے گی اور یہاں پر اس کے سالے ثواب کے لیے قرآن خوانی کروا دیں گے۔ اماں سائیں سارے انتظامات کشمالہ کے حوالے کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین جعفر کا بھی پریشان ہوتا ہے کیونکہ کشمالہ کو اس پر شک ہو گیا ہوتا ہے۔ کشمالہ جعفر کو کہتی ہے کہ جعفر وکیل کے نہ بلانے میں اگر تم نے جھوٹ بولا یا کچھ تمہاری وجہ سے ہوا تو دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ تو ناظرین جعفر پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر میں وکیل والی بات کا کب تک جھوٹ بولوں گا اور کب تک معاملہ ٹالوں گا، اور وہ فوراً سے دعا کو فون کرتا ہے اور دعا کو کہتا ہے کہ بی بی سائیں ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہے، سائیں نے آپ کو طلاق دینے کے لیے کہہ دیا ہے لیکن فی الحال تو میں نے انہیں ٹال دیا ہے۔ تو ناظرین جیسے آپ جانتے ہیں کہ جعفر اور دعا آپس میں ملے ہوتے ہیں، جعفر نے سب کچھ دعا کو بتا دیا ہوتا ہے اور جعفر دعا کے کہنے پر ہی وہ ویڈیوز اور ثبوت نوشیروان کو نہیں دکھا رہا، وہی کچھ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہوا ہے۔ دعا اس کو کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ ناظرین جیسے کہ پہلے ریویو میں نے بتایا تھا کہ دعا وہ سرفراز کے فون سے لیے ہوئے کشمالہ کے میسیجز اور جعفر کی وہ ویڈیوز وہ سب کچھ بابا سائیں کو سینڈ کرنے والی ہے، اور ناظرین اس ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ دعا کے وہ میسیجز سینڈ کرنے سے پہلے ہی جعفر اپنا کھیل دکھا دیتا ہے۔ جعفر دونوں طرف سے کھیل رہا ہوتا ہے، ایک طرف جعفر سرفراز کو گھر سے نکلتے ہی دبوچ لیتا ہے اور ایک نامعلوم جگہ پر چھوڑ آتا ہے، جبکہ دوسری طرف جعفر زوار کی وہ ڈائری جو کافی عرصے سے گم ہو چکی ہوتی ہے، جس میں زوار اپنے شب و روز کی باتیں لکھا کرتا تھا، وہ ڈائری جعفر کے پاس ہوتی ہے۔ وہ ڈائری دینے ابا سائیں کو 2 دفعہ آتا ہے لیکن اس کی ملاقات ابا سائیں سے نہیں ہوتی اور وہ ڈائری ملازم کو دے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ڈائری ابا سائیں کو دینی ہے۔ وہ ڈائری جب ابا سائیں دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انہیں اپنا بیٹا زوار یاد آ جاتا ہے جسے ان کو پچھلے کافی سال ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ ڈائری کھولتے ہیں اور اس کا ورق الٹتے ہیں، وہ گویا وہ زوار کی زندگی کے ورق پلٹ رہے ہوتے ہیں۔
یہاں پر ڈائری پڑھنے سے عباسائیں کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ جو کشمالہ کو معصوم سمجھ رہے تھے۔ یہ ڈائری پڑھنے کے بعد کشمالہ کا نقاب اتر جاتا ہے، کیونکہ ڈائری میں زوار نے کشمالہ کے آئے دن کے ہونے والے لڑائی جھگڑے سب کچھ درج کیا تھا۔ حتیٰ کہ زوار نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کشمالہ اسے دل سے پسند نہیں کرتی، بلکہ اس کی نظر میرے بھائی نوشیروان پہ ہے۔ یہ سب سن کے عباسائیں کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنی درد تکلیف جھیل رہا تھا۔ زوار نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کشمالہ کا بس چلے تو وہ مجھے اس دنیا میں ہی نہ رہنے دے، وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے، لیکن ناظرین کرتی تو وہ اتنی نفرت تھی لیکن دونوں کے 2 بچے بھی تھے۔ بہرحال ناظرین آپ کو دکھایا جائے گا کہ عباسائیں وہ ڈائری پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ان کے فون پہ میسیجز آتے ہیں۔ وہ اپنا فون اٹھاتے ہیں تو دوبارہ ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ میسیجز دعا کے ہوتے ہیں اور اس میں کشمالہ کا وائس نوٹ بھی ہوتا ہے اور ویڈیوز بھی ہوتی ہیں۔ اب ان ثبوتوں کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناظرین عباسائیں کی آنکھوں میں پڑا ہوا پردہ آخر ہٹ ہی جاتا ہے اور اب عباسائیں دعا کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل زوار کی برسی ہے اور تمہیں یہاں آنا ہوگا۔ اور دعا کہتی ہے کہ نوشیروان مجھ سے کہے گا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو، تو عباسائیں کہتے ہیں کہ اسے میں سنبھال لوں گا، یہاں پر تم آؤ سب باتیں ہوں گی۔ تو ناظرین دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ فضا جس اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہے، اسکول کا پرنسپل فضا کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے۔ وہ پرنسپل کافی میچور ایج کا ہوتا ہے، اس کے 2 بچے ہوتے اور اس کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ فضا کو پرپوز کرتا ہے، فضا بھی جانتی ہوتی ہے کہ وہ کافی اچھی انسان ہے۔ تو ناظرین بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ فضا اس ٹیچر سے شادی کر لے گی، جبکہ دوسری طرف سنبل جو اپنے گھر سے لٹ کر آئی ہوتی ہے، خضر اس کو منانے آتا ہے لیکن سرفراز کی بدتمیزی کی وجہ سے وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبح سے وہ خضر کو فون کرتی رہتی ہے لیکن وہ اس کا فون اٹینڈ نہیں کرتا۔ تو ناظرین آپ کو دکھایا جائے گا کہ سنبل کو یہاں پر کافی زیادہ عقل آ جائے گی اور وہ خود ہی اپنے گھر لوٹ جائے گی۔ خضر جب اس کا فون اٹھائے گا تو وہ اس سے معافی مانگے گی اور اس کو بولے گی کہ آج کے بعد تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تو ناظرین خضر بھی آخر اس کو معاف کر دے گا کیونکہ یہ اتنی بڑی کوتاہی بھی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ناظرین حویلی میں زوار کی برسی ہوتی ہے اور جیسے ہی دعا دروازے سے انٹر ہوتی ہے تو نوشیروان اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ دعا کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنے آئی تھی۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ دعا کہتی ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کے چہرے کا آپ کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ اب بھی مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں، جبکہ اماں سائیں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد ابا سائیں بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں زوار کی ڈائری ہوتی ہے۔ اماں سائیں کہتی ہے کہ یہ تو زوار کی ڈائری ہے، جس کے پاس کیسے؟ یہ تو بہت عرصے سے گمی ہوئی تھی۔ تو ابا سائیں کہتے ہیں کہ یہ گمی ہوئی نہیں تھی، یہ ڈائری میرے پاس تھی اور یہ ڈائری میں نے ساری پڑھ لی ہے۔ جیسے ہی زوار کی ڈائری پر کشمالہ کی نظر پڑتی ہے، کشمالہ کے تو رنگ ہی اڑ جاتے ہیں، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرا راز کھلنے والا ہے۔ تو ناظرین اب ہوگا یہ کہ بابا سائیں وہ ویڈیوز اور وہ ثبوت سب کے سامنے رکھیں گے، جبکہ دوسری طرف سے جعفر سرفراز کو لے کر آ جائے گا اور یہاں پر سرفراز بھی کشمالہ کے سارے راز اگل دے گا کیونکہ اس کی کافی خاطر واضح ہو چکی ہے۔ کشمالہ یہاں پر نوشیروان کی منتیں کرتی ہے، اس کے پاؤں پڑتی ہے کہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ یہاں پر یہ راز بھی کھل جاتا ہے کہ زوار کو مروانے میں بھی کشمالہ کا ہی ہاتھ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ناظرین اس ڈائری میں زوار نے بھی کوئی ثبوت چھوڑا ہو، کوئی کلو لکھا ہو۔ تو ناظرین اس طرح ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی اور کشمالہ پاگل ہو جائے گی اور سرفراز جیل میں چلا جائے گا اور فضا بھی اپنے گھر رخصت ہو کر چلی جائے گی اور سنبل اور خضر کی دوبارہ سے صلح ہو جائے گی اور ادھر نوشیروان اور دعا پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے ناظرین ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔